الشيطان الرجيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.
صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہم سب کے لیے، ہمارے لیے اور جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے اور ناظرہ مکمل کیا ہے، 3 بچے وہ ہیں جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کی ہے اور 2 بچے وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم کیا ہے. تو آج ان بچوں کے لیے، ان کے والدین سرپرستوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے نہایت ہی ایک مسرت اور خوشی کا موقع ہے. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی موقع پر خوشی مناتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، قرآن کریم سے جڑا ہوا ہو، تو میرے خیال میں اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ اس کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لے، 30 پارے سینے میں محفوظ کر لے، اور اسی طرح اس کا بچہ قرآن کریم ناظرہ ختم کر لے. یہ ایک مسلمان کے لیے حقیقی خوشی کا موقع ہے، اور ہر ایک مسلمان کا قرآن کریم سے جو تعلق ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہی موقع ہے جس پہ ایک سچے پکے مسلمان کو قلبی اور دلی خوشی ہوتی ہے. اور قرآن کریم حفظ کرنے پر جو اللہ پاک کی طرف سے انعامات ہے اور احادیث مبارکہ میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں، وہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ حافظ قرآن بچہ قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کی سفارش کا باعث بنے گا کہ ان 10 افراد کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایسے افراد کے لیے سفارش کرے گا اور اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ والدین کہ جن کو ایسی اولاد ملے، اور خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جو اپنے والدین کو قرآن کریم حفظ کرا دے. ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے مثال دی ہے کہ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے میں حج پر جاؤں، اور اگر ایسا ہو جائے کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کا ویزا اور سب کچھ تو لگ چکا ہے لیکن کوئی سیٹ نہیں ہے جہاز میں، جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ربیع الاول میں، رمضان میں، خاص مواقع پر اتنا رش ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سیٹ ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہو کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے اور آپ حج پہ جا رہے ہیں، کل آخری فلائٹ ہے، انسان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، ایک مسلمان کے دل کے جذبات، کیفیت کہ بھئی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. لیکن اچانک اسے پتہ چلے کہ جو افسر ہے جس کے اختیار میں سیٹیں دینا ہے، وہ افسر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا ہے سگا. تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اب ظاہری بات ہے سگی اولاد ہے اور اس کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے سیٹ دے سکتا ہے، یہ تو اس کے والد ہے، باپ ہے. تو جب وہ ایک عام آدمی کو یا تعلق والے کو، تو اپنے ماں باپ کا وہ کتنا خیال رکھے گا. تو اس کو اگر پتہ چلے کہ وہ جو افسر ہے جس کے اختیار میں ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، اور تو یہ تو یقینی بات ہو گئی کہ بھئی اس کو سیٹ مل گئی اور اللہ پاک اس کو حج کا موقع دے دیں گے. اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں جب انسان دیکھے گا
کہ جہنم کی ہولناکی ہے اور خطرہ ہے جہنم میں جانے کا، لیکن اس کو اندازہ ہوگا کہ جو میرا بیٹا جس کو میں نے دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کریم حفظ کرایا تھا، وہ بیٹا آئے گا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اس باپ کی خوشی کی کیا حالت ہوگی۔ دنیا کے اسباب کے پیچھے آج ہم بھاگتے ہیں، دنیا کے اسباب کے پیچھے ہم رال ٹپکاتے ہیں، دنیا کے اسباب پر ہم لڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا کے اسباب کی بنا پر ہم غمزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن کریم کی دولت ہے، حفظ قرآن، یہ معمولی نہیں ہے۔ ان بچوں کو معمولی نہیں سمجھے آج، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ماں باپ بچے کو حفظ قرآن کراتے ہیں ان کے لیے تو یہ سعادت ہے، لیکن دنیا میں وہ شخص جس نے حافظ قرآن بچوں کو اور جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں ان کو پیار سے دیکھا ہوگا، شفقت سے دیکھا ہوگا اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہوگی، قیامت کے دن یہ بچے ان کے لیے بھی سفارشی بنیں گے، ان کے حق میں بھی فائدہ مند بنیں گے۔ یاد رکھیں، اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ ایسا ہو، آپ دیکھتے ہیں نا خاندان میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بچے کو حفظ پر لگاتا ہے، دینی تعلیم پر، دو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ممکن ہے ایسا ہو۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہتے بھئی آپ نے اچھا کیا، اس کو آپ حافظ بنا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، اور اس بچے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور اس باپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس عمل پر۔ ایک طبقہ، ایک ذہن یہ ہوگا جو حوصلہ شکنی کرے گا، اس فیصلے کی مخالفت کرے گا کہ بھئی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کا بچہ ذہین ہے، آپ دوسری تعلیم دلوا دیتے۔ ہم عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، وہ بھی دلوائیں، ضرور دلوائیں، لیکن اس تعلیم کو نظر انداز نہ کریں، بچے کو ساتھ میں حافظ قرآن بھی بنائیں، اس کو دین کا علم بھی سکھائیں، عصری علوم بھی ضرور سکھائیں۔ تو ایک ذہن ایسا ہوگا جو یکسر اس کی مخالفت کرے گا اور اس باپ کی، ماں باپ کی حوصلہ شکنی کرے گا، بچے کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ تو یاد رکھے پھر قیامت کے دن فیصلے بھی اس اعتبار سے ہوں گے کہ جس نے اس بچے کی دنیا میں حوصلہ افزائی کی ہوگی، اس کے ماں باپ کی، اس بچے کے حفظ قرآن کا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر حوصلہ شکنی کوئی ہوگی تو یاد رکھے پھر اس کا نقصان بھی ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات خوش قسمت ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی، حضرت مفتی خالد صاحب کی طرف سے، ان کے تمام اساتذہ کی طرف سے، سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے بچوں نے حفظ مکمل کیا، جن کے بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ تو جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اب وہ اپنے اس حفظ کو پختہ کرے، پکا کرے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جن کے اگر والدین بیٹھے ہیں، والد، میری درخواست ہے کہ ان بچوں کو مزید موقع دیں، چاہے وقت لگے، سال لگے، کچھ مہینے لگے، لیکن اپنے اس حفظ کو پختہ کر لے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے والد سوچتا ہے بھئی حفظ تک ٹھیک ہے، حفظ کر لے، پھر اس کو کام پہ لگاؤں گا یا جو بھی ترتیب ہے، تو گردان سے اگر اٹھا لیا، بعض مرتبہ ایسا ہو تو ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے، اس بچے کا قرآن پختہ نہیں رہتا۔ تو ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو گردان کا موقع دیں، یہ اپنا قرآن کریم پختہ کر لے، مضبوط کر لے، اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں جو بڑے طلبہ ہیں، بالغ ہیں، وہ قرآن کریم سنائیں گے، اور جو چھوٹے ہیں وہ قرآن کریم سنیں گے۔ تو اس کا بھی میری گزارش ہے بچوں کے سرپرستوں سے کہ رمضان المبارک میں اپنی سرپرستی اور نگرانی میں اس کا ہے، اس میں غفلت نہیں کریں کہ بھئی بچے نے سنا دیا، نہیں سنایا، بھئی میں کہیں اور تراویح کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، خود ترتیب کریں اپنے گھر میں، کمرے میں چاہے، لیکن اس بچے کو کھڑا کریں، یہ جتنا اگر پورا قرآن سنائے، نہیں ہے تو آدھا سنائے، اگر وہ بھی نہیں سنا سکتا 10 پارے، تاکہ 1 سال 2 سال میں پورا قرآن کریم سنانے کے قابل ہو جائے۔ تو اس میں غفلت ہرگز نہیں کرنے۔ اور جن بچوں نے ناظرہ ختم کیا ہے ان کے سرپرستوں سے میری درخواست ہے ان بچوں کو حفظ قرآن کریم کے لیے بٹھا دیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں۔ اور ایک عمومی جو جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور اسی طرح یہ جتنے بچے بھی بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہی آپ کے مدرسے میں، اس ادارے میں شعبہ حفظ و ناظرہ کے ساتھ ساتھ شعبہ کتب بھی ہے، پورا درس نظامی ہے الحمدللہ، درجہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک
اور دورہ حدیث کے بعد الحمدللہ اگر کوئی 1 سالہ تخصص کا کورس بھی ہے، مفتی بننا چاہے، ساری سہولیات یہاں آپ کے ادارے میں موجود ہیں۔ اور اس سال الحمدللہ ہم نے شعبہ اسکول شروع کیا ہے، مستقل باقاعدہ انگلش میڈیم اسکول آپ کے بچوں کے لیے شروع کیا ہے، ایسے چلتا ہوا کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور پورا مکمل الحمدللہ آکسفورڈ کا نصاب ہے، پہلا سال ہے انشاءاللہ، اور آئندہ سالوں میں مزید اس کی آگے کلاسیں بڑھیں گی۔ اس سال کلاس 7 تک ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو آئندہ سالوں میں اگر جو دنیاوی عصری تعلیم بھی دینی ماحول میں دلوانا چاہے، اسکول کا شعبہ بھی موجود ہے الحمدللہ، اور کوشش کریں کہ بچوں کو عالم دین بنائیں، صرف حفظ پر اکتفا نہ کریں۔ ہمارا الحمدللہ جو مدرسہ 1 بجے تک اسباق ہے، اس کے بعد بعض دفعہ ایسا ہے اگر کوئی اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہے، ٹیوشن ہے، کوچنگ ہے، یا کوئی اپنے والد کے ساتھ دکان کام پہ جا رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، پھر مغرب میں آ کے اپنا سبق تکرار کریں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جن بچوں نے حفظ کیا ہے وہ گردان کریں، اور رمضان المبارک کے بعد شوال میں جب داخلے شروع ہوں گے، جو اسکول میں داخلہ لینا چاہے، کوئی اگر درجہ اولیٰ میں عالم بننے کے لیے داخلہ لینا چاہے تو ضرور ان بچوں کو عالم بھی بنائیں، اور جنہوں نے ناظرہ ختم کیا ان کو قرآن کریم حفظ میں بٹھا دیں تاکہ حافظ قرآن بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان بچوں کے لیے مستقل ہفتہ وار اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہفتے کے دن ہوتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے بچوں کو بروقت پابندی سے بھیجیں۔ مستورات کے لیے الگ ترتیب ہے، اور عوام کے لیے، بڑوں کے لیے ماہانہ ترتیب ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ آج سے دوبارہ وہ تعطل کے بعد اسوہ حسنہ کی جو پروجیکٹر پر کلاسیں تھی وہ آج دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری ترتیبیں یہ ہم نے آپ حضرات کے لیے رکھی ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی مستورات کے لیے۔ تو بہرحال آپ حضرات کا اپنا ادارہ ہے، آپ حضرات کی اپنی ترتیبیں ہیں۔ درخواست ہے کہ جنہوں نے حفظ کیا اللہ پاک مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور دوبارہ میں والدین کو، ان بچوں کو، سب کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ مفتی خالد صاحب دعا کروائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مجلس، اس مبارک ختمات کے موقع پر آپ کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہوتی ہے۔ یا اللہ اس پوری مجلس پر، ان بچوں پر، ان کے والدین پر، ان کے اساتذہ پر، اور اس کے طفیل یا اللہ جتنے ہم حاضرین آج یہاں پر آئے ہیں، یا اللہ ہم سب پہ کامل درجے میں اپنی رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی نیک توفیق ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما۔ اس قرآن کی برکات ہمیں تا قیامت اور یا اللہ آخرت میں بھی نصیب فرما۔ اس کی برکت سے یا اللہ ہماری دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما۔ یا اللہ دین کے ساتھ ساری زندگی جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ قبر میں اس قرآن کریم کو ہمارا ساتھی بنا۔ اس کی شفاعت یا اللہ ہم سب کو آخرت میں نصیب فرما۔ جن بچوں نے یا اللہ ختم قرآن کیا ہے، جن قاری صاحبان نے یا اللہ ان پر محنت کی، سرپرستی کی، یا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، اور جن کے بچوں نے حفظ کیا یا اللہ ان کے والدین کو اور ان کے پورے خاندان والوں کو یا اللہ اس کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح یہ قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں، ان کو قرآن کریم کا عالم بنا، قرآن کریم کا عامل بنا، ساری زندگی قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی دعوت دینے والا داعی بنا۔ یا اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچے کو دین کے علم کے لیے، علم نافع کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ایک بھی بچے کو ضائع ہونے سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔
جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما، گناہوں کے آلات سے، معصیت کے آلات سے، حرام کھانے سے، مکروہ کھانے سے، کسی کا حق کھانے سے، یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب